بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کا عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ لباس، گفتگو اور حرکات و سکنات وغیرہ میں مشابہت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہن کر، ان کی شکل بنا کر عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ایسی عورتوں کو جو مردوں کے جیسے بنتی ہیں۔ اس روایت کو بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی نے روایت کیا۔ طبرانی کے نزدیک الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک عورت گلے میں کمان ڈالے ہوئے گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالی مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرماتا ہے۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنث مردوں اور مردوں کی سی چال ڈھال اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے۔ اس روایت کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ حاکم نے کہا یہ حدیث مسلم کی شرائط پر، مسلم شریف کی شرائط پر صحیح حدیث ہے۔ حضرت بنو حذیل قبیلے کے ایک صاحب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ ان کا گھر حرم سے باہر اور مسجد حرام کے اندر تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس تھا، انہوں نے ام سعد بنت ابو جہل کو دیکھا کہ اپنے گلے میں کمان ڈالے مردوں کی طرح چل رہی ہیں۔ اس وقت وہ مسلمان ہو چکی ہوں گی۔ اسے دیکھ کر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ تو میں نے جواب دیا یہ ام سعد بن ابو جہل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت کرے اور جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرے اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی ہمارے طریقے اور ہمارے سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا۔ ان کے راوی سوائے ایک مبہم راوی جس کا نام مذکور نہیں ہے، اس کے علاوہ سب ثقہ ہیں، اور طبرانی نے بھی اسے مختصراً روایت کیا ہے اور اس مبہم راوی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ طبرانی نے مبہم راوی کا ذکر نہیں کیا، ان کی سند میں یہ مبہم راوی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے مرد محنثوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، مردوں کی طرح چال ڈھال رکھنے والی عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لیں، اور صحرا میں بغیر ذی محرم کے اکیلی سفر کرنے والی عورت پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کے رجال سوائے طیب بن محمد کے صحیح ہیں، ان میں کچھ گفتگو ہے
اور حدیث یہ حسن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 افراد پر لعنت کی گئی اور فرشتوں نے اس پر آمین کہا ہے۔ وہ 4 افراد کون ہیں؟ نمبر 1، وہ آدمی جسے اللہ نے مرد بنایا مگر اس نے خود کو عورت بنا لیا اور عورت کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی۔ نمبر 2، وہ عورت جسے اللہ تعالیٰ نے مؤنث پیدا کیا ہے، عورت پیدا کیا ہے، پھر اس نے خود کو مرد بنا لیا اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی۔ اور تیسرا، جس شخص نے کسی نابینے کو غلط راستے پر چلا دیا، بہکا دیا، غلط راستہ پہ ڈال دیا۔ عورتوں سے کنارہ کشی کرنے والا مرد، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی کو عورت سے کنارہ کش نہیں پیدا کیا ہے، صرف یحییٰ علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی ہے۔ اس روایت کو طبرانی نے بطریق علی بن زید الہانی روایت کیا ہے اور اس حدیث میں غرابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک محنث لایا گیا جس نے مہندی کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں رنگے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے اس کا؟ لوگوں نے عرض کیا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، وہ محنث مردوں کی طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے نقیع، یعنی مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے اس کا نام نقیع ہے، اس کی طرف نکال دیا گیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قتل ہی کروا دیتے، آپ نے قتل کیوں نہیں کروا دیا؟ تو ارشاد فرمایا مجھے نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے، اور یہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، دیوث، وہ بے غیرت جو اپنی بیوی کو غیر مردوں کو پیش کرے اور غیر مردوں کی بیوی کے ساتھ اختلاط سے حیا نہ کرے۔ اور نمبر 3، عورتوں جیسی وضع قطع رکھنے والا مرد۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسے نسائی، بزار اور حاکم نے روایت کیا، الفاظ حاکم کے ہیں اور وہ اسے صحیح الاسناد کہتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نمبر 1، دیوث۔ نمبر 2، عورتوں میں سے مرد۔ اور نمبر 3، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی پر ہمیشگی کرنے والے کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ دیوث کون ہوتا ہے؟ فرمایا دیوث وہ ہے جسے کچھ پرواہ نہ ہو کہ اس کے پاس کون آتا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا عورتوں میں سے مرد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا، اس کے راویوں میں کوئی بھی مجروح نہیں ہے۔